وَاسْتَبَقَا اور وہ دونوں دوڑے البابا دروازے کی طرف، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، وقدت اور عورت نے پھاڑ دی قمیصہ اس کی قمیض، من دبرٍ پیچھے سے، تو جب وہ دونوں دوڑے تو عورت نے پیچھے سے اس کی قمیض کو پھاڑ ڈالا، وَأَلْفَيَا اور پایا دونوں نے سیدہا عورت کے خاوند کو لدى الباب دروازے کے پاس، جب وہ دونوں بھاگ گئے تو عورت نے پیچھے سے اس کی قمیض کو پھاڑ ڈالا اور دونوں نے خاوند کو دروازے پر کھڑا پایا۔ قالت تو وہ کہنے لگی، ما جزاء کیا سزا ہے اس کی، من جو ارادہ کرے اہلکا تیری بیوی کے ساتھ سوءً کسی برائی کا۔ عورت کہنے لگی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے، الا مگر ان یسجنا یہ کہ اسے قید کر دیا جائے، او یا عذاب علیم دردناک عذاب دیا جائے۔ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی اس کے سوا سزا ہو کیا سکتی ہے کہ اسے یا تو قید کر دیا جائے یا تو اسے عذاب دردناک دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے دروازے کی طرف دوڑے اور عورت بھی آپ کو پکڑنے کے ارادے سے آپ کے پیچھے بھاگی۔ پیچھے سے اس کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا، زور سے اپنی طرف گھسیٹا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے کی طرف پھٹ گئی اور دونوں دروازے پر پہنچ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ عورت کا جو خامند ہے وہاں موجود ہے، اسے دیکھتے ہی اس نے چال چلی اور فوراً ہی سارا الزام یوسف علیہ السلام کے سر تھوپ دیا اور اپنی پاک دامنی اور معصومیت جتلانے لگی۔ کہنے لگی، حضور آپ کی بیوی سے جو بدکاری کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، سخت قید یا اس کو سخت عذاب دیا جانا چاہیے۔ قالا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، ہی اس نے روادتنی ان ورگلانا چاہا مجھے، نفسی میرے نفس کی حفاظت سے، اس عورت نے مجھے میرے نفس کی حفاظت سے ورگلانا چاہا ہے۔ وشاہدہ اور گواہی دی، شاہد ایک گواہ نے، من اہلہا عورت کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، ان اگر کانا ہے قمیصہ اس کی قمیض قدہ پھٹی ہوئی، من قبل آگے سے، فصدقت تو وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ عورت کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت و آبرو کو خطرے میں دیکھا اور خیانت کی بدترین تہمت لگتی دیکھی تو اپنے اوپر سے الزام ہٹانے اور صاف اور سچی حقیقت کے ظاہر کر دینے کے لیے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہی میرے پیچھے پڑی تھی، میرے بھاگنے پر مجھے پکڑ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا کرتا بھی پھاڑ دیا۔ اسی عورت کے قبیلے سے ایک نے گواہی دی اور ثبوت اور دلیل سے کہا کہ پھٹے ہوئے کپڑے کو دیکھ لو، اگر وہ سامنے سے پھٹا ہے تو ظاہر ہے کہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ اس نے اسے اپنی طرف لانا چاہا، اس نے اسے دھکے دیے، منع کیا، اس میں سامنے سے کرتا پھٹ گیا تو واقعی مرد قصوروار ہے اور جو عورت اپنی بے گناہی بیان کرتی ہے وہ سچی ہے۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہے قمیصہ اس کی قمیض قدہ پھٹی ہوئی، من دبرٍ پیچھے سے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، فکذبت تو وہ عورت جھوٹی ہے، وہو من اور وہ الصادقین سچوں میں سے ہے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت کے جھوٹ اور مرد کے سچ ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ عورت اس پر مائل تھی، یہ بھاگا، وہ پیچھے دوڑی، پکڑا، کرتا پھٹ گیا، اس نے اپنی طرف گھسیٹا، اس نے اپنی جانب، وہ پیچھے کی طرف سے پھٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ گواہ بڑا آدمی تھا جس کے منہ پر داڑھی تھی، یہ عزیز مصر کا خاص آدمی تھا اور زلیخا کے چچا کا لڑکا تھا۔ زلیخا بادشاہ وقت ریان بن ولید کی بھانجی تھی۔ فلما پھر جب رعا اس نے دیکھا، قمیصہ اس کی قمیض قدہ پھٹی ہوئی ہے، من دبرٍ پیچھے سے، پھر جب خامد نے اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی، قالا تو اس نے کہا، انہ بے شک یہ، من کیدکن تم عورتوں کا ہی فریب ہے،
انا بے شک قیدا کننا تمہارا فریب عظیم بہت بڑا ہے۔ پھر جب عورت خاوند نے اس قمیص کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو کہا یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ عورت کے خاوند نے پیچھے سے پھٹا ہوا کرتا دیکھا تو اس کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ یوسف سچا ہے اور اس کی بیوی جھوٹی ہے، وہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا رہی ہے۔ تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو تم عورتوں کا فریب ہے، اس نوجوان پر تم تہمت باندھ رہی ہو اور جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ یوسف اے یوسف عارض جانے دیجیے ان ھذا اس بات کو، واستغفری اور اے عورت تم معافی مانگ لذنبک اپنے گناہ کی، انک کی بے شک تو کنتی ہے تو من الخاطئین خطا کرو میں سے۔ اے یوسف اس بات کو جانے دو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی گناہ گاروں میں سے ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس واقعے کو بھول جائیے، جانے دیجیے۔ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے تم اپنے گناہ سے استغفار کرو۔ وقالا اور کہنے لگی نسوتن عورتیں، اور عورتیں کہنے لگیں فی المدینتی شہر میں، اور شہر میں عورتیں کہنے لگی، باتیں گردش کرنے لگی کہ امرأۃ العزیزی کہ عزیز مصر کی بیوی تراودو ورگلانا چاہتی ہے فتح اپنے غلام کو ان نفس ہی اس کے نفس سے۔ شہر میں باتیں گردش کرنے لگی کہ دیکھو عزیز کی عورت اپنے غلام کو ناجائز طور پر اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ قد بے شک شغفہا فریفتہ کر لیا ہے حباً اپنی محبت میں، انا بے شک لنراہا ہم دیکھتی ہیں اسے فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو ناجائز طور پر اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اس کی محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس بات کے چرچے پورے شہر میں ہونے لگے۔ چند عورتوں نے نہایت تعجب اور حقارت سے اس قصے کو دہرایا کہ دیکھو وزیر کی بیوی ہے اور ایک غلام پر جان دے رہی ہے، اس کی محبت کو اپنے دل میں جمائے رکھے ہوئے ہے، بے شک ہم اس عورت کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ فلما پھر جب سامیت اس عورت نے سنی، جب زلیخا نے یہ باتیں سنی، بمکرہن ان کے فریب کی باتیں، ارسلت تو وہ دعوت بھیجتی ہے الیہن ان کی طرف، وعددت اور تیار کی لہن ان کے لیے متکئن ایک مجلس، وعادت اور دے دی کل واحدۃ ہر ایک کو منہن ان میں سے سکینن چھری۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ باتیں سنی، عورتوں کے فریب کو سنا، تو انہیں ایک دعوت کے لیے بلا بھیجا اور ان میں سے ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری دے دی۔ وقالتی اور کہنے لگی اخرج نکل علیہن ان پر ان کے سامنے، تو حضرت یوسف سے کہنے لگی کہ اب ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما پھر جب رأینہ دیکھا ان عورتوں نے، اکبرنہ تو حیران رہ گئیں۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ وقطعنا اور انہوں نے کاٹ لیے ایدیہن اپنے ہاتھ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وقلنا اور کہنے لگی حاشا پناہ للہ اللہ کی، ما ھذا نہیں ہے یہ بشرن کوئی انسان، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر ملک فرشتہ کریم معزز، تو کہنے لگی یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے، انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے۔ زلیخا ان کی ساری بات سمجھ گئی، اس نے بھی ایک چال چلی، اسی وقت بلاوا بھیجا کہ فلاں وقت آپ کی میرے ہاں دعوت ہے، اور ایک مجلس درست کر لی جس میں پھل رکھے اور ان کے ہاتھ میں اس پھلوں کو کاٹنے کے لیے ایک تیز چاقو تھما دیا۔ یہ ان عورتوں کے دھوکے کا جواب تھا۔ انہوں نے اعتراض کر کر جمال یوسف دیکھنا چاہا تو فرتے جذبات سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کہنے لگی یہ انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے۔